میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 71، آیت نمبر 72 اور آیت نمبر 73 کا ترجمہ ذکر فرمایا ہے۔ اس سے ماقبل درس میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے حبیب، آپ جب کسی ایسی مجلس کو دیکھیں کہ جہاں پہ ہماری کتاب قرآن کلام اللہ، جو ہماری لا ریب کتاب ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی غلط باتیں کر رہے ہوں، بکواسات کر رہے ہوں، اس کے اوپر بحث کر رہے ہوں، تو فرمایا کہ فلا تقعد معہم، آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ہماری قرآن جو ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا ہے کہ لا ریب فیہ، اس کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی بھی شک آ سکتا نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی اس طرح کی اس کے اندر شک والی باتیں کرتا ہے کہ یہ آیا قرآن نعوذ باللہ خود محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنا کے لے آتا ہے اور ہمیں آ کے سنا دیتا ہے، فرمایا اگر یہ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو پھر ان کو آپ یہ کہیں کہ آپ جائیں کوئی اس طرح کی آیت، کوئی ایک آیت اس طرح کی بنا کے لے آئے، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ میں بناتا ہوں۔ کیونکہ عرب کے لوگ جو تھے وہ بڑے فصیح و بلیغ تھے، ان کی فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ مشہور ہے، عرب کے لوگ ہیں تو عربی سے وہ واقف ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں قرآن خود بنا کے لاتا ہوں، تو آپ جائیں، جا کے کوئی ایک آیت ہی لے کے آ جائیں۔ تو لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ قیامت کا دن تو آ سکتا ہے، لیکن اس کی مثل کوئی آیت بنا سکتے نہیں۔ یا وہ یہ کہتے ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں، لیکن اس طرح کریں کہ کچھ ہماری باتیں آپ مان لیں اور کچھ آپ کی باتیں ہم مان لیں گے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے معبودوں کے خلاف ہیں، جس کے اوپر آپ کا قرآن ہمارے معبودوں کی رد کرتا ہے، ان کو اختیارات دینے سے انکار کرتا ہے، اس کی نفی کرتا ہے۔ تو آپ ایسے کریں کہ وہ آیات نہ پڑھا کریں، وہ آیات نہ پڑھا کریں، ہم بھی آپ کے معبود کو پکارنا شروع کر دیں گے تو کچھ باتیں آپ ہماری مان لیں۔ یا اس طرح کریں کہ آپ ہمارے معبودوں کو پکاریں، آپ ہمارے معبودوں کو پکاریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیں یہ کہ اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ ما لا ینفعنا، ان لوگوں کو، ان معبودان باطلہ کو، ان مورتیوں کو جو ہمیں نفع دے سکتے نہیں ہے، ولا یضرنا، اور نہ ہی ہمیں وہ کیا کر سکتے ہیں، نقصان دے سکتے ہیں، کہ عبادت کرنے کی صورت کے اندر وہ ہمیں کوئی نفع دے سکتے نہیں۔ کہ اگر ہم ان کو پکارنا شروع کر دیں، ان کے سامنے اپنی حاجات کو رکھنا شروع کر دیں، ان کے سامنے اپنی مصیبتیں رکھنا شروع کر دیں،
تو فرمایا کہ ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیں تو عبادت کی صورت کے اندر وہ ہمیں کوئی نفع دے سکتے نہیں. ولا یضرنا، اور اگر ہم عبادت ان کی نہ کریں تو ترک عبادت کی صورت میں، ان کی عبادت نہ کرنے کی صورت میں وہ ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتے. تو فرمایا کہ جو ہمارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں تو اندعو من دون اللہ، کیسے ہم ان کو پکاریں؟ تو ہم اس اللہ کو چھوڑ کر جس کے پاس پوری کائنات کے اختیارات ہیں، جس نے خلق السماوات والارض، آسمانوں کو بھی پیدا فرمایا، زمین کو بھی پیدا فرمایا، اور پھر پیدا فرما کر اس کے اندر انسانوں کی یہ جو کائنات ہے پوری اس کو بسایا، اس کو دار الامتحان بنایا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اگر بادشاہت چلتی ہے تو وہ صرف میں ایک اللہ ہی کی چلتی ہے. فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، بادشاہت جو ہے وہ صرف میں ایک اکیلے اللہ ہی کی چلتی ہے، اور کوئی میرے کاموں کے اندر تصرف کر سکتا نہیں ہے. جس طرح فرمایا کہ آپ گھر کے اندر اپنے ازدواجی رشتے کے اندر فرمایا کہ کوئی آدمی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ تیسرا آدمی اس کے اندر کیا ہو جائے، شریک ہو جائے. تو فرمایا کہ جب تم انسان ہو کر اپنے اس نازک سے رشتے میں آپ تیسرے آدمی کو شریک کرنا برداشت نہیں کرتے، آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بھی غیرت ہے کہ میری صفات کے اندر، میری ذات کے اندر اگر کوئی شریک کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کے اوپر فتویٰ مشرک کا لگتا ہے. اور جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شرک ہوا، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا اگر بغیر توبہ کے فوت ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں عبادت کی صورت کے اندر اور نہ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں عبادت کو چھوڑنے کی صورت کے اندر، ان کو ہم کیسے پکاریں؟ وَنُرَدُّ عَلَىٰ آقَابِنَا، اور ہم واپس پلٹ جائیں اپنی ایڑیوں پر. بعد اذ ہدان اللہ، بعد اس کے کہ جب ہمیں ہدایت دے دی اللہ تعالیٰ نے، ہدایت ملنے کے بعد کیا ہم واپس پلٹ آئیں اور آپ کی بات کو مان کر ان پتھروں کو پوجنا، ان مورتیوں کو پوجنا شروع کر دیں؟ فرمایا اس طرح ہو سکتا نہیں ہے. تو یہاں پہ بطرز استفہام انکار میں 5 وجوہ سے غیر اللہ کی پکار پر رد کیا گیا ہے. 5 وجہ ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کے علاوہ کسی کو پکار سکتے نہیں ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی پکار قدیر علی کل شیء کی پکار سے محرومی اور ایسے عاجز کی پکار جو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ ہماری کیا ہے؟ محرومی ہے. اور وہ ایسے عاجز ہیں کہ جو کسی بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. تو جو خود عاجز ہو، جو خود کسی نفع نقصان کا مالک نہ ہو، تو وہ کسی کو کیا کوئی نفع دے گا یا وہ کسی کو کیا کوئی نقصان دے گا؟ تو فرمایا کہ میں ان لوگوں کو پکار سکتا نہیں ہوں. دوسری وجہ فرمایا کہ عرب کا محاورہ ہے ایڑیوں پر پلٹنا. ایڑیوں پر پلٹنے سے وہ گرنا اور ذلت اور رسوائی کی طرف لوٹنا ہوتا ہے. تو ثابت کیا گیا کہ جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ بلندی سے پستی کی طرف گرتا ہے، وہ بلندی سے پستی کی طرف گرتا ہے، اور عزت سے ذلت اور رسوائی اور خاری کی طرف پلٹتا ہے. یعنی کہ ایک اللہ کی ذات جو تمام کائنات کو بنانے والی ہے اور تمام کائنات کا وہ بادشاہ ہے،
اس بلندی سے اس پستی کی طرف گرنا کہ جو پتھر ہیں، مورتیاں ہیں، ان کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دینا، تو یہ عزت سے ذلت کی طرف اور بلندی سے پستی کی طرف آنا ہے۔ تو فرمایا کہ میں یہ کر سکتا نہیں ہوں، کیونکہ ایسی ذلت جو ہے وہ کسی ذی شعور سے متوقع نہیں ہو سکتی۔ جس آدمی کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہے، جو تھوڑا سا بھی شعور رکھنے والا ہے، وہ اس طرح کے کام کر سکتا نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو آدمی مشرک ہوتا ہے، اس کی عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اس کو سونا کر کے دکھاتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، آپ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ ان کو پکارتے ہیں، ان کے سامنے اپنی حاجات کو آ کے رکھتے ہیں، تو یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے، آپ کے بڑے گناہ ہیں، آپ کی سنتا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو اس طرح کا عقیدہ رکھنا، یہ ذی شعور آدمی کر سکتا نہیں ہے، یہ وہی آدمی کر سکتا ہے کہ جس کی عقل کے اوپر کیا آ جائے، پردہ آ جائے۔ تو فرمایا کہ ایسی ذلت کسی ذی شعور سے متوقع نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اعلیٰ کے مقابل گٹھیا کا انتخاب ہے، تو کمال و علم کے مقابلے میں جاہل اور کمینگی کا انتخاب ہے، جس کو کوئی فطرت سلیمہ قبول کر سکتی نہیں ہے۔ جس کی عقل پوری ہے وہ اس چیز کو قبول کر سکتا نہیں۔ اور چوتھا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پکار عقل اور فطرت اور برہان اور حجت پر مبنی ہدایت ہے، اور غیر اللہ کی پکار اوہام، وسواس، جہل و تقلید پر مبنی ضلالت ہے۔ تو ایسی ہدایت کو چھوڑ کر ذلت و ضلالت کی راہ کیسے کوئی اختیار کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو ایک برہان اور مبنی ہدایت ہے، جس کے اوپر دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے سمجھایا، قرآن پاک کے اندر مثالیں دے کر سمجھایا کہ لوگوں، ان لوگوں کو پکارنا چھوڑ دو جو تمہاری پکار نہیں سنتے۔ تو جو لوگ وسواس کو لے کر اور تقلید پر مبنی جو گمراہت ہے، اس کو کوئی اختیار کر سکتا نہیں ہے، اس کو کوئی پسند کر سکتا نہیں۔ نمبر 5 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پکار خالص اطمینان قلبی، حلاوت ایمان اور بصیرت پر مبنی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی پکار کرنے والا ہر حال میں مطمئن ہے اور دل میں ایک خاص لذت محسوس کرتا ہے، اور غیر اللہ کا پکارنے والا ہر وقت حیران، سرے گردان، بے سکون، پراگندہ خیال اور غائب و خاصری رہتا ہے۔ تو خالص اللہ تعالیٰ کی پکار کے بجائے غیر اللہ کی طرف کیسے کوئی ذی شعور پلٹ سکتا ہے؟ غیر اللہ کو وہی پکارتا ہے جو عقل و فطرت، برہان اور حجت کا دشمن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ ہمیں سمجھا دیا کہ جو مجھے چھوڑ کر ان معبودان باطلہ کی طرف جاتے ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے یہ ایک پراگندہ خیال اور خاصری جو نقصان والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہیں۔ فرمایا کہ میں اللہ کی ذات کے دلائل اور برہان کے کیا ہیں، یہ دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس شخص کی طرح ہے، کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیرانا، اس آدمی کی طرح ہے کہ بلا دیا اس کو شیطان نے فی الارض حیرانا، وہ زمین کے اندر مارے مارے پھر رہا ہوتا ہے، حیران پھر رہا ہوتا ہے کہ میں کس کی طرف جاؤں، کیونکہ اس کے دل کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا، اس کا دل مطمئن نہیں ہے، ہر وقت متزلزل رہتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح جنگل کے اندر ایک آدمی جنوں سے ڈرا ہو تو وہاں پہ وہ حیران پھر رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی آدمی کیا ہو رہا ہوتا ہے، حیران پھر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، مسئلہ سمجھایا قرآن پاک کے اندر کہ او لوگوں، ان لوگوں کو پکارنا چھوڑ دو جو تمہاری پکار کو سنتے نہیں ہیں۔ دیکھیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے،
ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارتے ہو جو دنیا سے چلے گئے، اب قبروں کے اندر ہیں، بعد کے اندر تم لوگوں نے ان کی قبروں کے اوپر جا کر ڈیرے ڈال لیے، ان کے وہاں پہ آپ نے مزار قائم کر لیے۔ اب جب مزار قائم ہو گئے تو گدی نشین بن گئے، وہاں پہ حضرت صاحب بیٹھ گئے، کہتے ہیں یہ جو بزرگ فوت ہو کے گئے ہیں ہماری ڈیوٹی لگا کر گئے، اب ہمیں نماز سے کوئی لینا دینا نہیں، اب ہمیں روزے سے کوئی لینا دینا نہیں، اور آپ ان سے کبھی جا کے پوچھیں تو نہ ان کو نماز آتی ہے نہ کلمے آتے ہیں، تو وہاں پہ گدی نشین بن کر بیٹھ گئے، قبروں کے اندر ڈیرے ڈال لیے، مجاور بن کے بیٹھ گئے، تو کیا کہتے ہیں یہ ہماری ڈیوٹی لگا کے گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگو ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر جا کر تم ان کو پکارتے ہو، ان کے سامنے جا کر اپنی حاجات کو رکھتے ہو، ان کے سامنے جا کر اپنی جھولیاں پھیلاتے ہو، بڑے پارسا بزرگ تھے، بڑے نیک بزرگ تھے، لوگ بھی بڑی باتیں کرتے ہیں جی بڑی کرنی والے سرکار تھے، یہ جو کام منہ سے بات نکالتے تھے اسی وقت پوری ہو جایا کرتی تھی، بڑے نیک تھے، بڑے اعلیٰ حضرت تھے۔ فرمایا او لوگو جو قبر کے اندر چلا گیا، جس کے جسم سے جان نکل گئی، وہ کسی نفع نقصان کا مالک ہو سکتا نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، فرمایا کہ وہ تمہاری پکار کو سن سکتے نہیں ہیں۔ اب دنیا کے اندر انسان رہتا ہے، اس کو کوئی مشکل پیش آ گئی، بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرما دیتی ہے، اگر اولاد بیٹے کی صورت کے اندر کسی کے پاس نہیں ہے تو لوگ اس کو ورگلانا شروع کر دیتے ہیں، آپ ایسے کریں، آپ کے ہاں بیٹا نہیں ہو رہا، فلاں بابا ہے، وہ دیکھ تعویذ لکھ کے دے دے تو بیٹا ہو جاتا ہے۔ فرمایا نا 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 نا، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا، اللہ فرماتے ہیں اس کائنات کے اندر، آسمانوں کے اندر، زمین کے اندر میں اللہ کی بادشاہت ہے، یخلق ما یشاء، میں اللہ کی ذات پیدا فرماتی رہتی ہوں جو میں اللہ چاہتا ہوں، یہب لمن یشاء اناسا، میں اللہ اگر کسی کو چاہوں تو بیٹیاں دے دوں، بیٹے نہ دوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اگر میں اللہ کی ذات چاہوں کسی کو بیٹے ہی بیٹے دے دوں، بیٹیاں نہ دوں، تو تب بھی مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ او یزوجہم ذکرانا واناسا، اگر میں اللہ کسی کو بیٹیاں بھی دے دوں بیٹے بھی دے دوں ملا کر دے دوں تو یہ میں اللہ کا فضل ہو جایا کرتا ہے، اور اگر میں اللہ کی ذات چاہوں
वयजअलु मन यशाअ अकीमा, न किसी को बेटे दूं न बेटियां दूं, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो फरमाया कि अगर मैं किसी को देकर उससे वापस ले लूं तब भी मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है। आप सुनते हैं फलां किसी का नौजवान बेटा एक्सीडेंट हुआ, फौत हो गया, फलां को किसी ने कत्ल कर दिया। फरमाया कि ये सारी चीजें इस तरह की हैं, इन सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल और कब्जा में अल्लाह की जात का है। मैं अल्लाह जिसके साथ जैसे जो करना चाहूं कर सकता हूं। इन दुनिया के अंदर जिनके पास तुम जाते हो, फरमाया ला यस्मऊ दुआकुम, ये तुम्हारी पुकारों को सुनते नहीं, ये तुम्हारी हाजात को पूरा कर सकते नहीं। फरमाया कि ये दुनिया के अंदर तो ऐसे है, जब क़यामत का दिन होगा, यौमल क़ियामत यकफुरून बिशिरकिकुम, क़यामत के दिन यही तुम्हारे शिरक का ये इनकार कर देंगे। यौमल क़ियामत यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, क़यामत का दिन जब होगा, आमने सामने पेश किया जाएगा, क्या तुम इनको कह के आए थे कि हमें बाद, हमारे मरने के बाद हमारी कब्रों पे आके हमें पुकारना, हमारे मज़ार लगाना, हमारी उर्स मनाना, ये हमारी कब्रों के ऊपर आके ढोल बजाना, गद्दी नशीन मुजाविर बन के बैठ जाना, तो लोगों का माल खाना, लोगों की इज्जतों के ऊपर डाके डालना, लोगों की हाजात पूरे करने वाला बन जाना। फरमाया मुझे बताओ, आज क़यामत का दिन है, सब आमने सामने होंगे, मुझे बताओ ना, तुम इन लोगों को ये दर्स दे के आए थे, तुम इन लोगों को ये कह के आए थे, वो क्या कहेंगे? यकफुरूना बिशिरकिकुम, अल्लाह का कुरान कहता है वो तुम्हारे इस शिरक का इनकार कर देंगे। क्या कहेंगे वो? अल्लाह ताला ने फरमाया अअंता कुल्ता लिन्नास इत्तखिज़ूनी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, तुम इनको कह के आए थे कि अल्लाह के अलावा हमें माबूद बना लेना। अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे या अल्लाह अंत तालमुल गैब, आप गैब को जानते हैं, हमें पता नहीं है। जब हमारे जिस्म से या मुझे आपने आसमानों पे उठा लिया, उसके बाद मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या करते रहे हमारे बाद। तो फरमाया कि क़यामत के दिन यही लोग जिनको तुम अपना माबूद समझते हो, फरमाया कि यकफुरून बिशिरकिकुम, तुम्हारे शिरक का क़यामत के दिन इनकार कर देंगे और कहेंगे या अल्लाह हमें तो पता भी नहीं है। इधर तो आपको ये किस्से कहानियां सुनाई जाती हैं कि ये मुरीदों के दिलों के हाल को भी जानते हैं। वो कहते हैं वो पीर कैसा हो सकता है जो मुरीद के दिल के हाल को ना जाने, वो पीर ही नहीं हो सकता। हालांकि अल्लाह फरमाता है इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, मैं दिलों के हालों को जानने वाला हूं, तेरे दिल के अंदर क्या है, क्या होगा। फरमाया कि ये सब जानने वाली किसकी जात है? अल्लाह ताला की। तो फरमाया मैं उन लोगों को कैसे पुकारूं? लहू अस्हाब यदूनहु इलल हुदा तिना, उसके साथी उसको बुलाते हैं इलल हुदा, हिदायत की तरफ, इतिना आजा हमारे पास, ये हिदायत का रास्ता है, कुरान है, हदीस है, इधर आ जाओ। लेकिन वो नहीं आते, वो कहते हैं आप बेमुर्शदे हैं, आप बड़े तौहीदी बनते हो, आप ये हो, आप वहाबी हो गए हैं, आप वहाबी हो गए हैं। ये कंसेप्ट जो लोगों के अंदर गलत डाला हुआ है ज़हनों के अंदर, हालांकि सब एक अल्लाह की जात को मानने वाले, वहाब अल्लाह की जात का नाम है
اور یہ ہم نے آج اس کو مذاق کے طور پہ ایک دوسرے کو بولتے ہیں، تو فرمایا کہ اس کے ساتھ ہی بلاتے ہیں اس کو آ جاؤ ہدایت کی طرف۔ قل ان ھدی اللہ والہدی، فرما دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت وہی راہ ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تاکہ ہم جھکے رہیں لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اس رب کے سامنے جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور تم بھی قائم کرتے ہو رہو نماز کو، وَاتَّقُوهُ، اور ڈرتے رہو اسی سے۔ یعنی کہ عقائد ٹھیک ہو گئے، راہ راست پہ آ گئے، تو اب اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے عقائد، کہ آپ کے عقائد ٹھیک ہوں، اس کے بعد فرمایا کہ اعمال، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، یہ کہ تم قائم کرتے رہو نماز کو اور شرک سے بچتے رہو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے قیامت کے دن۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام انسانوں کو وہاں پہ جمع کیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق کی ای لِإِظْهَارِ الْحَقِّ کی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان اور زمینوں کو اس لیے پیدا کیا کہ حق ظاہر ہو جائے، آپ لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جائے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کن ہو جا، فیکون، تو قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں صرف کن کہنے کی دیر ہے، فرمایا کہ اس وقت قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ کے سامنے کوئی دیر اور کوئی تاخیر نہیں، صرف وہ کن فرمائیں گے تو وہ کام ہو جائے گا۔ قولہ الحق، فرمایا کہ اس اللہ کی بات بڑی با اثر ہے، بڑی سچی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور کے اندر، عالم الغیب والشہادہ، وہی جاننے والا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو، والشہادتی، اور حاضر چیزوں کو، فرمایا کہ پردے کے پیچھے چھپی حقیقتوں کو جاننے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ اللہ کی ذات بڑی حکمتوں والی اور ہر ایک چیز سے خبر رکھنے والی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے عقائد کو درست کر لیں، اپنے عقائد کو درست کر کے پھر اعمال کی طرف آئیں۔ اگر ہم پہلے اعمال کی طرف آئیں گے، عقائد ہمارے درست نہ ہوں گے، تو فرمایا کہ حبطت اعمالہم، اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پہلے عقائد درست کریں، پھر اعمال ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر انابت پیدا فرما دے کہ ہم اپنے عقائد کو درست کرنے کی کوشش کریں اور پھر اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔